بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج بروز منگل 7 اپریل 2020 ہے۔ سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل گلف اردو نیوز ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ ریاض اور جدہ سمیت مزید 9 شہروں میں 24 گھنٹے کا کرفیو نافذ۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض، جدہ اور دیگر شہروں میں بھی 24 گھنٹے کا کرفیو کا اعلان کیا گیا ہے۔ سعودی وزارت داخلہ نے مقامی شہری اور مقیم غیر ملکیوں کی صحت و سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے حفاظتی تدابیر کا دائرہ اور معیار بلند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ صحت حکام کی سفارش پر 9 شہروں پر کرفیو 24 گھنٹے کا کیا گیا ہے۔ سعودی خبر رساں ایس پی اے کے مطابق وزارت داخلہ نے 3 بڑے نئے فیصلے کیے ہیں۔ ریاض، دمام، تبوک، دہران اور حفوف میں کرفیو 24 گھنٹے کر دیا گیا ہے۔ جدہ، طائف، القطیف اور الخبر کمیشنریوں میں بھی کرفیو کا دورانیہ بڑھا کر 24 گھنٹے کا کر دیا گیا ہے۔ ان شہروں میں آمد و رفت بھی مستقل بنیادوں پر منع کر دی گئی ہے۔ عمل درآمد پیر سے شروع کر دیا گیا ہے۔ کرفیو تا اطلاع ثانی 24 گھنٹے رہے گا۔ 24 گھنٹے کے کرفیو سے سرکاری اور نجی سیکٹرز کے اہم شعبوں کے ملازمین مستثنیٰ ہوں گے۔ ایسے کارکن جنہیں کرفیو کے دوران ڈیوٹی جاری رکھنا ضروری ہوگی وہ شاہی فرمان کے مطابق اس پابندی سے مستثنیٰ ہوں گے۔ دوسرا فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ 24 گھنٹے کے کرفیو کے دوران مذکورہ شہریوں اور کمیشنریوں میں آباد سعودی اور مقیم غیر ملکیوں کو انتہائی ضروری کام انجام دینے کے لیے گھروں سے نکلنے کی اجازت دی جائے گی۔ مثال کے طور پر علاج، معالجے اور کھانے پینے کی اشیاء حاصل کرنے کے لیے محلے کے لوگ اپنے محلے کے دائرے میں گھروں سے صبح 6 بجے سے لے کر سپہر 3 بجے تک نکل سکیں گے۔ 24 گھنٹے کے کرفیو کے دوران گاڑیوں کو محلے کے اندر ہی نقل و حرکت کی اجازت ہوگی، تاہم گاڑی میں صرف ایک ہی شخص کی پابندی کی جائے گی۔ گاڑی میں ڈرائیور کے علاوہ صرف ایک شخص ہی بیٹھ سکے گا۔ تیسرا فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ فارمیسیوں، صحت اداروں، کھانے پینے کی اشیاء فروخت کرنے والی دکانوں، پیٹرول پمپ اسٹیشنوں، گیس سلنڈر کے مراکز کے علاوہ کسی بھی کاروباری سرگرمی کی اجازت قطعاً نہیں ہوگی۔ پابندی سے بینک خدمات، اصلاح و مرمت کے کام، پلمبر، الیکٹریشین اور ایئر کنڈیشن کے ٹیکنیشین مستثنیٰ ہوں گے۔ پانی کی فراہمی اور واٹر ٹینکرز اور گندے پانی کی نکاسی والے ٹینکرز کو بھی سروس مہیا کرنے کی اجازت ہوگی۔ وزارت داخلہ نے مستثنیٰ سرگرمیوں پر مسلسل نظر ثانی کے لیے خصوصی کمیٹی قائم کر دی ہے۔ یہ کمیٹی مستثنیٰ سرگرمیوں پر مسلسل اپ ڈیٹ دیتی رہے گی۔ وزارت داخلہ نے تمام سعودی شہریوں اور غیر ملکیوں سے اپیل کی ہے کہ انتہائی ضرورت کے تحت صرف بالغ افراد ہی گھروں سے نکل سکتے ہیں۔ بچوں کو نکلنے کی اجازت قطعاً نہیں ہوگی۔ سمارٹ اپلیکیشن کے ذریعے ہوم ڈیلیوری کی سہولت سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اگر کسی کو کھانے پینے کی اشیاء یا ادویات درکار ہوں تو وہ سمارٹ اپلیکیشن کے ذریعے ہی یہ سب کچھ حاصل کرے۔ نجی ادارے غیر ملکیوں کو چھٹی پر بھیج سکتے ہیں۔ سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے نئے کرونا وائرس سے پیدا ہونے والی سنگین مسائل اور بحرانی صورتحال میں آجر اور اجیر کے حقوق و فرائض کے حوالے سے بیان جاری کیا ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے ایس پی اے کے مطابق سعودی حکومت مہلک وائرس کرونا کے باعث پیدا ہونے والے حالات سے نمٹنے کے لیے ہر سطح پر کوششیں کر رہی ہے۔ وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے جاری بیان میں کہا ہے کہ درپیش بحران سے نمٹنے کے لیے نجی ادارے ملازمین کے اوقات کار اور تنخواہوں میں کمی اور انہیں بلا تنخواہ چھٹی پر بھیجنے یا ہنگامی چھٹی دینے جیسے اقدامات کر سکتے ہیں۔ وزارت محنت کے مطابق ایسے ماحول میں جب حکومت کورونا بحران سے نمٹنے کے لیے خصوصی اقدامات کر رہی ہے، یہ غیر معمولی حالات ہیں۔ ان کے تحت قانون محنت کی دفعہ 74 کی 5ویں شق کے مطابق نجی ادارے آئندہ 6 ماہ کے لیے اپنے کارکنان کے ساتھ خصوصی اقدامات طے کر سکتے ہیں۔ حقیقی اوقات کار کے مطابق تنخواہ میں کمی کے مجاز ہوں گے۔ ملازمین کو مقررہ سالانہ چھٹی پر بھیج سکتے ہیں۔ اگر کسی ملازم کی سالانہ چھٹی کا استحقاق نہ ہو تو آئندہ واجب ہونے والی چھٹی پر قبل از وقت بھیجا جا سکتا ہے۔ ہنگامی چھٹی بھی دے سکتے ہیں۔ وزارت کے بیان میں مزید یہ بھی کہا گیا کہ اگر نجی ادارے نے درپیش بحران سے نمٹنے کے لیے سرکار سے سبسڈی لی ہو تو ایسی صورت میں نجی ادارہ اپنے کسی بھی ملازم کی ملازمت کا معاہدہ ختم نہیں کر سکتا۔
جبکہ ملازم کو معاہدہ ختم کرنے کا اختیار حاصل ہوگا۔ وزارت افرادی قوت نے سعودی عرب میں موجود فاضل غیر ملکی کارکنان کی خدمات سے عارضی استفادے کی سہولت بھی دی ہے۔ اس کی کارروائی اجیر گیٹ کے ذریعے ہوگی۔ یہ اقدام نجی اداروں کو بیرون مملکت سے افرادی قوت کے درآمد سے بچانے کے لیے متبادل حل کے طور پر کیا گیا ہے۔ بیان کے مطابق وزارت افرادی قوت چاہتی ہے کہ موجودہ حالات میں کوئی بھی ادارہ حتی الامکان اپنے ملازمین کو سبکدوش نہ کر سکے اور نہ ہی انہیں ملازمتوں میں موجود رعایتوں سے محروم کر سکے۔ الراجی بینک اب جمعے اور ہفتے کو بھی کھلے گا۔ سعودی عرب میں الراجی بینک نے پیر کو اعلان کیا ہے کہ اکاؤنٹ ہولڈرز اور صارفین کی سہولت کے لیے بینک کی شاخیں جمعہ اور ہفتے کو بھی اب کھلیں گی، جبکہ اوقات کار میں بھی توسیع کی گئی ہے۔ الراجی بینک نے ٹویٹر پر بتایا ہے کہ جمعہ اور ہفتے کو بھی الراجی کی شاخیں کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ریاض، مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ، جدہ، طائف، دمام اور قطیف میں الراجی بینک کی شاخیں صبح 9 سے دوپہر 2 بجے تک کام کریں گی، جبکہ دیگر شہروں میں صبح 9 بجے سے دوپہر 3:30 بجے تک کھلی رہیں گی۔ الراجی بینک نے ان شاخوں کا چارٹ بھی جاری کیا ہے جو سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں ہفتے کے 7ویں دن تک کام کریں گی۔ کرونا وائرس کے سب سے زیادہ مریض ریاض میں صحت یاب ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ سعودی وزارت صحت کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق سعودی شہروں میں سب سے زیادہ کرونا وائرس سے صحت یاب ہونے والوں کا تعلق ریاض شہر سے ہے۔ ریاض میں اب تک 177 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت نے اپنے بیان میں بتایا ہے کہ ریاض میں مزید 54 افراد شفا یاب ہوئے ہیں۔ ریاض شہر نے کرونا وائرس سے نجات پانے والوں کی تعداد کے حوالے سے سعودی عرب کے شہروں میں بھی سر فہرست ہے۔ ریاض ریجن میں کرونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 757 ہو گئی ہے۔ وہاں ایکٹیو کیس 577 ہیں، یہ سب زیر علاج ہیں۔ ریاض میں کرونا سے 3 اموات بھی ہوئی ہیں۔ بیان کے مطابق مکہ المکرمہ اور جدہ شہروں میں کرونا وائرس سے کسی مریض کے صحت یاب ہونے کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ یہ دونوں شہر کرونا سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد کے حوالے سے ریاض کے بعد آتے ہیں۔ ان میں شفا یاب ہونے والوں کی تعداد 100 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ جدہ میں 123 اور مکہ المکرمہ میں 114۔ مکہ المکرمہ میں ماں کو قتل کرنے والا بیٹا گرفتار کر لیا گیا ہے۔ دنیا بھر میں مہلک وائرس کرونا ہزاروں لوگوں کی جہاں جان لے چکا ہے، وہیں انسانیت دشمنی کا وائرس بھی اپنے انداز میں جگہ جگہ موجود ہے۔ مکہ المکرمہ کے شرائع المجاہدین محلے میں انسانیت سے عاری ایک مقامی نوجوان اپنی ماں کا گلا گھونٹ کر جائے وقوع سے فرار ہو گیا ہے۔ مکہ المکرمہ کی پولیس نے قاتل کو الجرانہ محلے سے گرفتار کر لیا ہے۔ وہ مکہ المکرمہ کے مشرقی محلے میں ایک دکان کے قریب سے پیدل گزر رہا تھا۔ گشتی دستہ اس کے تعاقب میں تھا۔ پولیس نے اسے پہچانتے ہی گرفتار کر لیا۔ سعودی نوجوان عمر کے دور عشرے میں ہے۔ مکہ المکرمہ پولیس نے FIR درج کر لی اور اس کی فائل پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دی ہے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی مکہ المکرمہ میں رنج و ملال کی لہر دوڑ گئی ہے۔ سینکڑوں افراد نے اس پر شدید غم و غصے کا بھی اظہار کیا ہے۔ کرونا کے باعث فضائی سفر میں نئی تبدیلیاں کیا کی گئی ہیں؟ دنیا میں روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ کرونا وائرس کا شکار ہو رہے ہیں اور بیشتر ملکوں میں فضائی سروس بند کر دی گئی ہے۔ موجودہ حالات کے باوجود بعض فضائی کمپنیاں سروس بحال کرنے کے لیے حفاظتی اقدامات میں تبدیلی کا نیا لائحہ عمل مرتب کر رہی ہیں۔ امارات ایئر کی آفیشیل ویب سائٹ پر دیے گئے شیڈول کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ امارات ایئر لائن کی جانب سے فضائی سروس کی بحالی کے لیے نیا لائحہ عمل اختیار کیا جائے گا، جس میں مسافروں کو ایئرپورٹ کم از کم 3 گھنٹے پہلے پہنچنا ہوگا۔ ہر مسافر حفاظتی اقدامات کی پابندی کرتے ہوئے طبی ماسک اور دستانوں کا استعمال لازمی طور پر کرے گا۔ ایئر لائن کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ تمام مسافروں کو فلائٹ میں جانے سے پہلے درجہ حرارت چیک کرانا ہوگا تاکہ احتیاطی تدابیر پر مکمل طور پر عمل کیا جا سکے۔ دوسری جانب فضائی کمپنیوں کی جانب سے اپنے جہازوں میں موجودہ حالات کے تناظر میں احتیاطی تدابیر کے تحت بنیادی تبدیلیاں بھی کی جا رہی ہیں، جن سے آج تک مسافر مانوس نہیں تھے۔
متوقع تبدیلیوں کے حوالے سے سبق نیوز کا کہنا ہے کہ تمام فلائٹوں میں روایتی اخباروں کی تقسیم فوری طور پر روک دی جائے گی۔ ہر مسافر کو جہاز میں سوار ہونے سے پہلے طبی ماسک اور سینیٹائزر فراہم کیا جائے گا۔ دوران پرواز مسافروں کو فراہم کیے جانے والے کھانے میں بھی بنیادی تبدیلیاں متوقع ہیں، جن میں دوران فلائٹ فراہم کیے جانے والا کھانا ایئر لائٹ ہوگا، جو کہ روایتی کھانوں سے قطعاً مختلف ہوگا، جسے جہاز میں تیار نہیں کیا جائے گا۔ جہاز میں ہر 30 منٹ بعد جراثیم کش ادویات کا سپرے کیا جائے گا۔ ہوا کی سرکولیشن کے لیے خصوصی طور پر بائیولوجیکل فلٹر سے آراستہ سسٹم لگایا جائے گا، جو ہوا میں موجود کسی بھی نوعیت کے جراثیموں کو فوری طور پر تلف کرنے کی صلاحیت کا حامل ہوگا۔ جہاز کے ٹوائلٹ میں صابن جار کے ساتھ خصوصی سینیٹائزر کی بوتل نصب کرنے کے علاوہ خودکار سسٹم کے ذریعے مسافر پر جراثیم کش ادویات کے سپرے کا بھی بندوبست ہوگا، جو ٹوائلٹ کے دروازے پر نصب ہوگا۔ مسافروں کے سامان کو مکمل طور پر جراثیم کش ادویات سے سپرے کیا جائے گا۔ جہاز کے عملے کی جانب سے مائک پر مسافروں کی یاد دہانی کے لیے مسلسل ہاتھوں کو سینیٹائز کرنے کی ہدایت دی جاتی رہے گی۔ حفاظتی اقدامات کے تحت بعض جہازوں میں خصوصی طور پر ڈیجیٹل تھرمل کیمروں کی بھی تنصیب کی جائے گی، تاکہ ہر مسافر کے جسم کا درجہ حرارت نوٹ کیا جا سکے۔ وبائی امراض سے بچاؤ کے سینٹر سے اس امر کی بھی یقین دہانی کرائی ہے کہ بیشتر جراثیم جہازوں میں اس لیے آسانی سے پھیل نہیں سکتے کہ جہاز کے اندر ہوا کا دباؤ اور اس کی سرکولیشن اس نوعیت کی ہوتی ہے کہ اس میں وائرس رہ نہیں سکتے۔ دوستو، میری ویڈیو اگر اچھی لگے تو اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، اور میرا چینل گلف اردو نیوز ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ۔